لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ بدهته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم مجمعين من ليلة هذه إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. حضرات، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مومنہ ہمارے حسین انکل کی بہن ساؤتھ افریقہ میں علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، تو گزارش گزار ہوں. ماہ محرم کی اول شب ہے. آئیے صدقے میں اب عبداللہ علیہ السلام کی دعا کریں کہ اس مومنہ کو اللہ شفا عطا فرمائے اور جملہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. 5 مرتبہ اما یجیب کا عمل فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. حضرات، محرم کی ابتدا ہو گئی، ایام غم کی ابتدا ہو گئی. کل پہلی محرم ہے اور آج
محرم کے چاند نے نمودار ہو کر بتا دیا کہ اب غم کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے مل کر ان 10 دنوں میں کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکے ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسا دیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ویسے ہی جو چاہنے والے ہیں، محب اہل بیت ہیں، وہ محرم کی آمادگی کرتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، گھروں کو سیاہ کر دیتے ہیں، محلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، جگہ جگہ سیاہ پرچم لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا محرم سے 1 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے کسی نے کالا کپڑا بنوایا تو اس پر بھی اعتراض، اما یہ کالا کپڑا کیوں بنوایا؟ کیا محرم کوئی فیسٹیول ہے؟ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام دنوں میں کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے، لیکن ایام عزا میں کالا کپڑا پہننا مستحب ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، چھٹے امام کی ایک حدیث آج میری نگاہوں سے گزری۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امام مظلوم امام حسین کے غم میں اگر کوئی شخص سیاہ لباس پہنے، اپنے گھروں پر سیاہ پرچم نصب کرے، سیاہ علم نصب کرے، ہر جگہ کو سیاہ بنا دے تاکہ محرم کا ماحول معلوم ہوتا ہو، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو یہ کام کرتا ہے اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، یہ معاملہ کوئی معمولی یا ہلکا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی نظر میں محرم میں کپڑا کیوں بنوایا کالا؟ میں ذرا سا تمہید بنا رہا ہوں، پھر اپنے موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ۔ 10 دن آپ مجھے سنیں گے اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ۔ کالا کپڑا کیوں بنایا؟ کوئی فیسٹیول تو ہو نہیں رہا ہے۔ اصل میں یہ اعتراض کرنے والوں کی نظر میں، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، محرم صرف 10 دن ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک ہے؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں، یہ جن کو حیضہ ہوتا ہے، ان کی نظر میں محرم صرف 10 دن ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایام عزا 10 دن نہیں ہے، ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری مناتے ہیں۔ اب جب 2 مہینے 8 دن عزاداری مناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس عام دنوں والے جو کپڑے ہیں، 2 مہینے 8 دن ہم ایک کپڑے میں تو گزار نہیں سکتے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کپڑے بنائے جائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ پرانے کپڑے نکالے جاتے تھے، ہمارے بزرگ اس کو رنگ کرتے تھے، سکھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد محرم میں پہنا جاتا تھا۔ نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ہم نے فوراً انگلی اٹھا دی کہ کپڑا نہیں بنانا چاہیے، یا مثلا کیوں کپڑا بنایا جاتا ہے؟ کیا کسی کے دل میں ہم گھس کر یہ جان سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جاننے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خلوص نیت سے کپڑا بنایا ہو کہ سید الشہداء کی عزاداری ہے، میں دوسرے کپڑے پہنوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، کالے کپڑے ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ انگلی اٹھا دی یا کسی نے انگلی اٹھا دی، تو معاملہ کیا ہوا؟ کیا آپ اللہ سے بڑھ گئے؟ نہیں، یہ کام اللہ پر رہنے دیجیے، ہم انگلی اٹھانے والے کوئی نہیں ہیں۔ یہ غم کا معاملہ ایسا ہے، آیت اللہ العظمی خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ تو آیت اللہ خوئی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، از مادر حسین مترسم، میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں۔ لہذا عزاداری جو جیسے کر رہا ہے کرنے دیجئے۔ بات آ گئی، ایک بات اور سن لیجئے جلدی سے۔ حوض میں قوم کے ایک بہت بڑے عالم، ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے نا، دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کلچر والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے کبھی کلچر پر اٹیک نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا، صرف ان جگہوں پر اٹیک کیا جو اسلام کے خلاف ہے، باقی کلچر پر اٹیک اسلام نے، میں نے شاید کسی اور گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی، پھر دوہرا دے رہا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اسلام نے کبھی کلچر پر اٹیک نہیں کیا ہے، جو جیسے عزاداری کرے۔ ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں حضرت آیت اللہ العظمی محمد رضا گل پائگانی، جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہوں گے۔
قم میں تھے آیت اللہ العظمیٰ سید القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگرد. محرم سے پہلے آپ جو ہے اپنے دفتر سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرنے کے لیے, مجلسیں پڑھنے کے لیے. علماء جاتے تھے اور محرم کے 15 دن 20 دن کے بعد جب علماء واپس آتے تھے تو لوگ آ کر ملتے تھے آیت اللہ گل پائگانی سے اور ان کے سامنے سارے وہاں کے حالات پیش کرتے تھے کہ جس علاقے میں گئے, جہاں گئے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, کیا کیا وہاں ہوتا ہے, لوگ اپنا پیش کرتے تھے. ایک عالم دین آئے کہیں سے, کہیں گئے تھے کسی دور دراز علاقے میں, ایران میں ہی. آنے کے بعد انہی نے وہ 2 عدد جھنجھنے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے لا کے ان کے سامنے پھینک دیا اور کہا حضور یہ, غصے میں ان کے سامنے آ گئے, گول پائگانی کے سامنے یوں رکھ دیا. آگے گول پائگانی کا یہ کیا بھائی؟ کہنے حضور جس علاقے میں گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے تو وہاں عجب جہالت ہے. کہنے بتاؤ کیا جہالت ہے؟ کہنے یہ جھنجھنے ٹائپ کی چیز ہے اور جب ان کو جو ہے مصائب میں رقت لانا ہوتا ہے تو اس کو بجاتے ہیں. یہ جو فرما رہے ہیں آپ, اس کو بجاتے ہیں. تو آغا گل پائگانی نے دیکھا کہ بڑے غصے کے عالم میں یہ بات کر رہا ہے بندہ. تو آغا گل پائگانی نے اسے پوچھا یہ بتاؤ جب یہ بجتا ہے اور اس کی آواز بڑھتی ہے تو لوگ ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, کہ ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ کہ نہیں یہ بات تو میں نے دیکھی ہے کہ لوگ روتے ہیں, مگر اس کو بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ آغا گلپانی کہتے ہیں کہ تم کو پیغام حسین سنانے کے لیے وہاں گیا تھا, لوگوں کو رونے سے روکنے کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے. اگر وہ اس کے ذریعے سے روتے ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کا اجر حسین ان کو دیں گے, ان کی ماں ان کو دیں گی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو رونے کا اپنا اپنا طریقہ ہے, پرسے پیش کرنے کا اپنا اپنا کلچر ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے. لہذا کسی پر انگلی نہ اٹھائیں, کسی پر اعتراض نہ کریں, چھوڑ دیں اس کو, وہ جانے مادر حسین جانے. سلوات اور بھیجتے محمد والے محمد پر. بس آئیے دعا کریں کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے پرسہ پیش کریں ان ایام میں سوگوار ماہ کو. آئیے میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں. ماہ اذا آ چکا ہے, ہم نے سیاہ لباس پہن لیا ہے اور مجلسوں میں ہم منہمک ہونے جا رہے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے, اگر آپ کو یاد ہو ذرا سا بھی ذہن میں, ماہ مبارک رمضان کی 3 مجلسیں جو تھیں شبوں کی, اسی آیت کے ذیل میں پڑھی تھی, لیکن اس میں بڑا مختصر وقت تھا, بہت زیادہ باتیں آپ تک نہیں پہنچا پایا. لہذا میں یہ پورا عشرہ, چونکہ میرا موضوع جو ہے معارف اہل بیت, عرفان اہل بیت قرآن کی روشنی میں, تو انشاءاللہ میں کوشش ہی کروں گا کہ میری پوری گفتگو جو کروں آپ کی خدمت میں وہ قرآن کی آیتوں سے کروں. آئیے میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. مجھے ایک سلوات سے سہارا دیتے ہیں آپ حضرات. جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے, جس میں سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. توجہ رکھیے گا کہ جب ہم کوئی آیت مٹا دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے پیش کی تھی آیت, آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی آیت دیتے ہیں؟ ہاں, اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی آیت دیتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آیتوں کو بدلتے بھی ہیں, آیتوں کو مٹاتے بھی ہیں. توجہ ہے نا. مگر ان دونوں صورتوں میں جب ہم دوسری آیت دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مٹایا ہے اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی. میرے ساتھ نہیں ہیں آپ؟ ہاں نہیں ہیں آپ؟ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا. اس جیسی دیتے ہیں. اچھا آئیے غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں کن کن چیزوں کو آیت کہا ہے.
اس آیت کے معنی کیا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں مجھے بہت وقت نہیں ملا کہ تفصیل سے بیان کرتا. 10 دن میرے پاس ہے انشاءاللہ. جو باتیں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو آیت کہا گیا اور ان کا ربط اہل بیت سے کیا ہے؟ یہیں سے ربط قرآن اور اہل بیت کا سمجھ میں آئے گا نا. تو اللہ نے کہا کہ میں جب کوئی چیز منسوخ کرتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں تو اس سے بہتر دیتا ہوں یا اس جیسا، ہاں میرے ساتھ بولیے، اس جیسا دیتا ہوں. اب تھوڑا سا میں آگے جانا چاہتا ہوں. آیت، یہ لفظ آیت جو استعمال کیا ہے قرآن نے، اس لفظ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس ورڈ کا معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کی؟ تو سب سے پہلی میننگ تو خود قرآن کی آیت ہے. جو فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے آج پوری گفتگو تمہیدی ہوگی انشاءاللہ. جب میں یہ تمہید بنا لوں گا تب اصل گفتگو جب شروع ہوگی تو آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت. پہلا مطلب تو اس کا یہی ہے. لفظ آیت سمجھ، قرآن کی آیتیں. جیسا کہ خود قرآن نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا. ہمیشہ سنتے ہیں نا، بہت زمانے سے جمعہ نہیں ہو پا رہا ہے، مجبوری ہے. کون سی آیت؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان، یا یوں کہوں کہ امیوں کے درمیان، ایک امی کو رسول بنا کر بھیجا. اب میں آیت میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں. امیین کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم اسلام کے زیادہ تر لوگوں نے امی کا مطلب کیا لیا؟ جاہل. تو جو ہے نا کیا لیا؟ میرے ساتھ رہیے، ایک ایک چیز آپ کے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے. کیا معنی لیا؟ جاہل. اب ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امی کا مطلب واقعی جاہل ہوتا ہے؟ اگر ہم جاہل مانا لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ہم نے جاہلوں میں سے ایک جاہل کو رسول بنا دیا. نہیں پہنچ رہی بات آپ تک ہے؟ ہم نے جاہلوں میں سے ایک جاہل کو، کیا نبی جاہل ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. نبی جاہل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ نبی کہ جو اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ اپنے جانشین کے بارے میں بھی کہتا نظر آئے، انا مدینۃ العلم وعلی جن بابھا. آپ نہیں سن رہے اس طرح سے جیسے سننا چاہیے. تو جو ہے نا، وہ نبی کیسے جاہل ہو سکتا ہے جو خود یہ کہتا ہوا نظر آئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن عاد المدینۃ فلیاتھا من بابھا. اگر تم شہر میں آنا چاہتے ہو تو دیکھو دروازے سے آنا. ہائے ہائے، چھت کود کر، چھڑ دیوالی کود کر، دیوار کود کر اندر نہیں داخل ہونا، ورنہ چور کہلاؤ گے. اور اگر دروازے سے آؤ گے تو طالب علم کہلاؤ گے. کاش میں واضح کر سکوں آپ تک بات. توجہ ہے نا؟ وضاحت بھی کر دی پیغمبر، فلیاتھا من بابھا. آنا تو دروازے سے آنا، یہاں وہاں سے نہیں آنا. توجہ ہے نا؟ گھر کے اندر آنا تو دروازے سے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا میں سٹی ہوں، علم کا میں شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو وہ رسول جو علم کا شہر ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے. مگر عقل پر پتھر پڑ گیا عالم اسلام کے کہ نبی رحمت کو، عالم کل کو جاہل سمجھ بیٹھے. سمجھو فرما رہے ہیں آپ؟ عالم کل کو جاہل سمجھ بیٹھے. اور کیا کہتے ہیں؟ جاہلوں میں سے ایک جاہل کو رسول بنایا. تھوڑا سا رک جائیے، مجھے ایک سلوات کا سہارا دے دے محمد والے محمد پر. جاہلوں میں سے ایک رسول بنایا. جاہل کو غلط. امی کا مطلب جاہل نہیں ہے. ذرا اس کو کم سمجھیے گا تاکہ آپ کی نظروں میں رسول کا مرتبہ بھی معلوم ہو. جب رسول کا مرتبہ پتا چلے گا تو معلوم ہوگا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے، پنجتن کا مرتبہ کیا ہے نا؟ کیونکہ نسبتیں اسی حساب سے ہوتی ہیں. قرآن نے کیا آواز دی؟ قرآن نے آواز دی، اے میرے نبی، لتنذروا ام القرى ومن حولہ. جملوں پر غور کیجئے گا. قرآن کی آیتیں میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ سب قرآن سے پڑھوں گا، ایک بھی ادھر ادھر سے باتیں نہیں ہوں گی. ہاں کچھ واقعات یا کوئی روایت آ گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ لانا ہی پڑتا ہے تفسیر کے حوالے سے، مگر ہوگی قرآن کی بنیادی باتیں. وَلَتُنذِرُ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ. اے میرے نبی،
آپ ڈرائیے کسے؟ ام القرى، اس جگہ کو ڈرائیے جس کو قرآن نے ام القرى کہا ہے۔ ام القرى کیا ہے؟ حسین انکل آپ دیکھیے گا، ام القرى کیا ہے؟ ام القرى ہے مکہ۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مکے کی زمین وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ نے بنائی، وہاں سے ساری زمین پھیلی ہے۔ ابھی چند دن پہلے دہول الازر گزرا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ زمین سب سے پہلے اللہ نے بنائی وہ مکے کی زمین ہے۔ سب سے پہلے جو آبادی اللہ نے بنائی وہ مکے کی آبادی ہے، وہیں سے پوری دنیا پھیلی اور وہیں سے آبادی بڑھی ہے۔ اسی لیے مکے کو کہا ام القرى، مطلب کیا ہے؟ مدر آف سٹیز، مدر آف ولیجز، مدر آف دس لینڈ، اس زمین کی ماں جو ہے وہ مکہ ہے۔ اب ذرا اس معنی میں آ کر کے قرآن کی اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نبی ام القرى کو ڈرائیے اور جو اس کے آس پاس رہتے ان کو ڈرائیے۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے نبی مکے والوں کو ڈرائیے، توجہ رکھیے گا، مکے والوں کو ڈرائیے اور جو آس پاس رہتے ان کو بھی ڈرائیے۔ ٹھہریے گا ذرا سا، جو مکے میں رہتے ان کو ڈرائیے، جو آس پاس رہتے ان کو ڈرائیے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ تو معلوم یہ ہوا ام القرى مکہ ہے، اور اس زمانے کا رواج یہ تھا، اس بات کو ماہرین لغت نے بھی لکھا ہے کہ مکے کو مکے کے ساتھ بھی کہا جاتا تھا، اور مکے کے رہنے والے کو مکی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں امی بھی کہا جاتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں؟ انہیں امی بھی کہا جاتا تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ اب ترجمہ کیجیے آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک امی کو رسول بنایا، جاہلوں میں سے جاہل کو نہیں، مکے والوں میں سے ایک مکی کو رسول بنایا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اس نزاکت کو آپ دیکھیے گا قرآن کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ذرا سا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ دیکھیے یہیں سے میں رفتار لے جاؤں گا اہل بیت کی جانب، اور پھر قرآن کی آیتیں ہوں گی اور آپ ہوں گے۔ ابھی تک قرآن کی آیتوں پہ ہی چل رہا ہوں، مجھے ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پھر میں اپنے مقصود پر آ رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کی کیا کرتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، تلاوت کرتا ہے۔ میں اس لیے بار بار آپ کو متوجہ کرتا ہوں نا کہ ایک ایک لفظ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور شیعہ وہی ہے جو قرآن اور قرآن کی تفسیر کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے رہے، جب کسی سے سامنا ہو تو فوراً دلیلیں دے سکے۔ کیا کہا کہ وہ نبی مکے والوں میں سے ایک مکی کو نبی بنایا، اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ جو آیت خدا کی تلاوت کرتا ہے۔ توجہ رضا محترم، آیت خدا کی تلاوت کرتا ہے۔ عجب معاملہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے آیت خدا کی تلاوت کی۔ معاملہ کیا ہے کہ نبی آیت خدا کی تلاوت کرے پھر بھی لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، متوجہ نہیں ہے؟ نبی خاتم المرسلین، حبیب خدا، خاتم النبیین، لسان صدق و صفا کے ذریعے سے آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی لوگوں کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا نبی وہ ہے جو مکے والوں میں سے ایک مکی نبی ہے، اور اس کا کام ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا کہا کہ میں جب کسی آیت کو مٹا دیتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں، اس سے بہتر دیتا ہوں یا اس جیسی دیتا ہوں۔ بحث یہاں تک آئی، آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلی منزل میں آیت کا مطلب قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کس نے کی؟ نبی مکرم نے کی۔ تو پھر آخر یہ قرآن کی آیتیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان قرآن رکھتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں آپ کے اوپر چھوڑ دے رہا ہوں، آپ کیسے سنیں گے نہیں معلوم ہے، میں ساری باتیں پہنچا دوں گا۔ قرآن رٹتے رٹتے اندھا ہو جاتا ہے، سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ سبب مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن نے خود اس کا سبب بیان کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔
لسان صدق سے، سچی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی. سچی زبان کس کی ہے؟ ہاں، نبی کریم کی ہے. وہ نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ جبکہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے خود کیا کہا کہ قرآن بھی سچا ہے. ہائے ہائے ہائے، سچا قرآن سچی زبان سے پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی دلوں میں نہیں آتا. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. کیا ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ سورہ فاطر کی 31 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب. اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ کتاب اپنی وحی سے نازل کی ہے. توجہ رہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ کتاب اپنی دیکھیں قرآن کی بات ہے، تھوڑا سا تو سر دھنیے نا بھائی. یہ کتاب اللہ نے اپنی وحی سے نازل کی ہے، یوں ہی نہیں بن گئی یہ کتاب، اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے. هو الحق، اور یہ کتاب حق ہے. بہت توجہ رہے، یہ کتاب ہے کیا ہے؟ حق ہے. بہت توجہ رہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور حق ہی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن وہ ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. آئے پہنچا لے جاؤں میں آپ تک. یہ قرآن حق بھی ہے، اللہ نے کہا میں نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے. یہ حق بھی ہے، اپنے سے پہلے والے تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک اہل بیت ہے. اگر قرآن حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کتاب کی اطاعت واجب ہے. تو قرآن کے برابر ہے اہل بیت. آئے ہائے، تو معلوم اگر یہ ہے خدا کی طرف سے تو یہ بھی ہے خدا کی طرف سے. یہ ہے حق تو یہ بھی ہے حق. اس کی اطاعت واجب ہے تو ان کی بھی اطاعت واجب ہے. ایک صلوات اور درود محمد وآل محمد پر. دیکھیں میں جلدی جلدی اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دور دراز میں بھی جانا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورے جوش و ولولے کے ساتھ سنیں. چونکہ ذکر اہل بیت ہے نا بھائی، 10 دن یہ ملتا نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے نصیب میں اگلے سال یہ 10 دن رہے نہ رہے. تو جتنا جوش و ولولہ دکھائیں اور جتنے بہتر طریقے سے سنیں اور لے کر جائیں چیزوں کو، تو میری بھی محنت سوارت ہوگی اور آپ کو بھی کچھ مل جائے گا. ایک صلوات اور بھیج دیں. ٹھہریے گا، بات یہاں تک میں نے پہنچائی کہ پیغمبر نے اپنی سچی زبان سے تلاوت کی، اللہ نے سچی آیتوں کو نازل کیا، مگر مسلمان پڑھ کر اندھا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی سمجھ میں قرآن کی آیتیں آتے نہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہے یہ حق بھی ہے اور مصدق بھی ہے، پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب. توجہ رضان محترم، قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انجیل جھوٹی، توریت جھوٹی، زبور جھوٹی. نہیں، قرآن نے کہا یہ کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اللہ نے نازل کی ہیں. کبھی قرآن نے تردید نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ اصل کتاب جو تھی ماننے والوں نے بدل دیا. توجہ ہے نا، قرآن کہتا ہے جو اصل عیسیٰ پر آئی وہ سچی، جو اصل موسیٰ پر آئی وہ سچی، جو اصل داؤد پر آئی زبور وہ سچی. اگر وہ ہے تو سچی ہے، بدل دیا گیا ہو تو جھوٹی ہے. کاش میں پہنچا دوں. اگر آسمانی کتابیں بدلنے پر جھوٹی ہو جاتی ہیں تو علی جیسا مولا آسمان سے خانہ کعبہ میں ملا، اگر کوئی صحیفہ میں بدل دے. جیو مولا، یہ جیو. ایک اور نعرہ لگائیے، نعرہ ہائے نعرے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا. بس ایسے ہی چاہتا ہوں سنتے رہیں اور اس سے بہتر سنیں. سچی بھی ہے. اچھا پھر آئیے ریزن دیکھیں. اس ریزن میں بھی ایک پورا فلسفہ، وہ پورا پڑھوں گا میں. آج شاید نہ مکمل کر پاؤں، کل کی مجلس میں آگے پڑھوں گا، لیکن میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک بات ہو گئی. سوال پھر اپنی جگہ قائم ہے کہ مسلمان قرآن سمجھتا کیوں نہیں، کیوں نہیں اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں. قرآن نے خود اس بات کو واضح کیا کیا کہ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت توجہ رہے.
تمہیں قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ یہاں پر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن ہم نے نازل کیا. پہلے تو قرآن کی بات کی اللہ نے کہ یہ قرآن ہم نے، جو اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی ہم نے کہ قرآن اللہ نے اپنی وحی سے نازل کیا ہے، جو حق بھی ہے، جو مصدق بھی ہے نا. 3 صفتیں بیان کی. اسی تناظر میں پھر اہل بیت کو آپ نے دیکھا. پھر آگے بڑھ کر لہجہ اللہ کا بدل گیا. کہا دیکھو خبردار، قرآن تو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن سچا بھی ہے اور سچی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، قرآن حق بھی ہے، مگر خبردار سنو، نازل تو کتاب ہم نے کر دیا قرآن کو، مگر اس کا وارث بنانے کا ٹھیکہ تمہیں نہیں دیا ہے. ہائے ہائے، میں کاش پہنچا لے جاؤں. اس کا وارث تم نہیں بناؤ گے. ثم اورثنا الکتاب، کتاب اگر میں نے بھیجی ہے تو وارث بھی میں ہی بھیجوں گا. میرا کچھ نہیں ہے دوستو، یہ قرآن کے میں چیلنج کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات دے دیجیے محمد والے محمد پر. کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا وارث، بولیے گا ذرا میرے ساتھ، کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے. ہم نے بنایا ہے. کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا. بہت توجہ ہے. بنایا تو اپنے بندوں میں ہی ہے، مگر ہر بندہ وارث نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں جلدی میرے مسائل بھی پڑھنا ہے 10-15 منٹ. ہر بندہ وارث نہیں ہے. کون ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں ہی سے بنایا، مگر ہر بندہ نہیں. جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا، آئے بولیے آپ میرے ساتھ، وہی قرآن کے وارث ہے، وہی کتاب کے وارث ہے. جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے وہی قرآن کے وارث ہے، وہی کتاب کے وارث ہے. اب سوال بنتا ہے نا پروردگار، تو نے تو کہہ دیا کہ مصطفیٰ قرآن کے وارث ہے، تو ان مصطفیٰ حضرات کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانے کہ وہ مصطفیٰ کیا ہے؟ دیکھیں عالم اسلام میں جو بزرگ شخصیتیں گزری اوائل اسلام میں، اسلام کے شروعاتی دور میں 2 طرح کے لوگ گزرے. ایک وہ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جن کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے. اب دو گروہ ہیں، 2 کیٹیگری ہے. تو کون سی کیٹیگری کتاب کی وارث ہے؟ قرآن نے کہا ہم بتائے دیتے ہیں کتاب کی اور قرآن کی وارث کون ہے. یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ قل الحمدللہ، تمام تعریفیں نبی کہہ دیجئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اور ان سے یہ کہہ دیجئے کتاب ہم نے نازل کی ہے، وارث ہم نے بنایا ہے. تو پہچان ہم ہی بتا دیتے کیا ہے. قل الحمدللہ، کہ یا اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اچھا، یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں کیونکہ مجھے گفتگو پوری قرآن سے کرنی ہے نا. ابھی تک میں کم سے کم 5 آیتیں پڑھ چکا ہوں اور جس کی وضاحت کی ہے. دنیا یہ کہتی ہے اہل بیت قرآن میں ہے کہاں، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آؤ دکھاؤں میں کہ قرآن کی آیتوں میں اہل بیت نہیں ہے، حرف حرف، نقطے نقطے، لفظوں میں اہل بیت چھپے ہوئے ہیں. دیکھو تو صحیح. میں نہ حدیث سے بات کروں گا نہ واقعات سے بات کروں گا، آئیں گی وہ باتیں، مگر جب دلیل آئے گی تو قرآن سے آئے گی. مسلمان سمجھے کہ قرآن کے اندر اہل بیت کہاں ہے. قرآن نے کہا اللہ کی زبانی کتاب ہم نے نازل کیا، وارث ہم نے بنایا. اور یہ وارث کون ہے؟ واضح ہو گئی نا بات کہ جو علیہ السلام ہیں، رضی اللہ وارث. بڑا لطیف اشارہ ہے نہیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھیں. بات ایک چیز سامنے آ گئی. کیا؟ ایک فارمولا ملا ہمیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ میرے ساتھ بولیے. یہ میراث ہے. کیا ہے؟
بہت توجہ رہے ذہن محترم، بڑی نرم اور بڑی نازک گفتگو کرنے جا رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ بولیے. میراث ہے. لے جائیے ایک ایک لفظ. قرآن میراث ہے. جو علیہ السلام ہے وہ وارث ہے. کاش پہنچا لے جاؤں. قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. پھر ایک بار دوہرا دوں، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. اور تمام دنیا کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. وارث میراث سے افضل ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن اہل بیت سے نہیں بڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نام ہے اہل بیت کے کیے ہوئے کاموں کا. ہائے ہائے ہائے، تو جو فرما رہے ہیں آپ، قرآن کیا ہے؟ میں نے اپنی بات کچھ نہیں کی ہے بھائی، ساری بات قرآن کی آیت کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ وارث ہے، تو جب یہ وارث ہے تو قرآن میراث ہے. اب دیکھیں، وارث اور میراث، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ گفتگو کل چلے گی اور کئی دن چلے گی. بہت ساری آیتیں پیش کرنا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. دیکھیے، میں صلوات ہی کم بھیجوا رہا ہوں، البتہ کہ مجھے صلوات کی ضرورت ہوتی، کیونکہ پڑھتے پڑھتے انسان تھک جاتا ہے نا. تو صلوات جب لوگ بھیجتے ہیں تو تھوڑا سکون ملتا ہے. لیکن بہرحال توجہ کیجیے گا. اہل بیت کیا ہے؟ بات کہاں تک آئی؟ اہل بیت وارث ہے، قرآن میراث ہے. اب میں ذرا سا اس کے آگے ایک آیت اور پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنے بات کو ختم کروں گا جو میں نے شروع میں کہی تھی. کون سی بات؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے اندھا ہو جاتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے. پہلی بات واضح کہ قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. جب وارث سے وراثت نہ لی جائے تو کچھ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتا، لہذا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. قرآن نے خود کہا کہ ہم خود انہیں اندھا کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جملہ کہہ گیا ہمیں، ہم خود انہیں اندھا کر دیتے ہیں. قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ قرآن کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ. ہم نے اگر اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کیا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ فاصلہ اس کے اندر کیوں ہے؟ تم سمجھ سکو اس لیے عربی میں نازل کیا. ہائے ہائے ہائے، تم سمجھ سکو اس لیے عربی میں نازل کیا. بہت توجہ رہے، اس لیے عربی زبان میں نازل کیا. یہ تمہاری کمی ہے کہ تم نہیں سمجھ پاتے ہو. سمجھانے ہی کے لیے عربی میں نازل کیا ہم نے. اور کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس لیے کہ میراث کو وارث سے نہیں لیا. ایرو غیروں کے در پہ گئے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ پھر آگے بڑھ کے یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ قل ہوا للذین آمنوا ہدی وشفاء. اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. آئے پہنچا لے جاؤ بات. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن. یا نبی اللہ، آپ نے اللہ کے کہنے پر یہ آیت ہمیں سنا دی کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے. تو یہ ماجرا کیا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر شفا لینے کے بجائے اندھے ہو جا رہے ہیں؟ آئے نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات. اندھے ہو جا رہے. قرآن کہتا میں بتاتا ہوں نا وجہ کیا ہے. قرآن نے آواز دی، کیا کہا؟ والذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. ہائے ہائے، جو قرآن، یعنی معلوم کیا ہوا؟ فی آذانہم وقر. وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی تلاوت کی آواز کانوں میں جائے گی مگر یہ بہرے ہیں. قرآن کی آواز جائے گی مگر بہرے ہیں. قرآن کی آواز جائے گی مگر بہرے ہیں. اچھا، اس بہرے پن کا سب سے بڑا نمونہ تو ہم نے غدیر میں دیکھا. ہائے 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 ہائے. قرآن ہاتھوں پر بھی ہے، قرآن زبان رسالت پر بھی ہے، قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا سمن بکمن عمیون. یہ اندھے ہی نہیں ہے، یہ بہرے ہی نہیں ہے، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. میں پہنچا لے جاؤں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. دیکھیں بھائی، وقت نکل گیا بہت تیزی سے. 2-4 منٹ اور سن لیجئے، تھوڑا سا وقت لیتا ہوں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے، اور پھر کل اسی کو آگے بڑھاؤں گا. تھوڑا سا اور ہٹ کر کچھ بحثیں ہوں گی.
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو جعلنا قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ. بہت آرام سے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اگر ہم نے اس کو دوسری زبان میں نازل کیا ہوتا، آجمی یعنی فارسی وغیرہ میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں آیتیں عجیب سی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی. قل ہوا، کہہ دیجیے میرے نبی کہ یہ قرآن یہ کیا ہے. آؤ مسلمانوں بات کرو، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. بہت قرآن رٹتے ہو نا، میں قرآن کی آیتوں سے بات کر رہا ہوں. کیا کہا؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا دینے والا بھی ہے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا ایک بات، میرے ایک استاد ہے بہت بزرگ، ہمیں درس پڑھا رہے تھے. ایک دن آئے صبح درس میں. صبح کب درس ہو رہا تھا ہم لوگوں کا آپ کو پتا ہے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد. بڑی جفاکشی کرنی پڑتی ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا ہے. استاد آئے، کچھ طبیعت مزمحل تھی. آتے ہی انہوں نے جملہ کہا کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری شفا کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. نہیں پہنچا جملہ؟ عجیب سا نہیں تھا؟ ہمارے لیے بھی عجیب سا تھا. ہم لوگ کبو دیکھا، ہم نے کہا حضور خیریت تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھ دیجیے بخشنے کے لیے، آپ کہہ رہے میری صحت مندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. کہلے بھول گئے سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ اور قرآن شفا بھی ہے. قرآن شفا بھی ہے اور اس سورہ کا ایک نام بھی شفا ہے، اور قرآن نے خود اعلان کر دیا ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. جو لوگ نہیں ایمان رکھتے اس قرآن پہ مکمل، وہ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں. اور آگے بڑھیے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمْيَا. اور ایسے لوگوں کو قرآن اندھا بنا دیتا ہے. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ جن کا ایمان مکمل نہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں اندھا بنا دیتے ہیں. اچھا یہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ کچھ عرب آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہنے لگے یا نبی اللہ وقالت الاعراب آمنا. کچھ لوگوں نے آ کہا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قرآن نے کہا ہے میرے نبی کہیے ایمان نہیں لائے اسلام لائے. ہائے 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 ہائے، ایمان آئے گا کیسے؟ کہا یا نبی اللہ پھر ایمان کیا ہے؟ اشارہ کیا یہ علی ہی تو ایمان ہے. معلوم ایمان مکمل علی پر ہے. قرآن کہتا جہاں جس کا ان پر ایمان نہیں ہے پڑھو گے میں تمہیں اندھا بنا دوں گا. ہائے دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولئک ینادون من مکان بعید. یہ جو علی کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کا حشر وہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دور سے آواز دے رہا ہو. مطلب کیا ہے اس کا؟ دور سے آواز دینے کا مطلب کیا ہے؟ دور سے آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر فرض کیجئے گیٹ پر سے ہم کو آواز دے، ضروری نہیں کہ اس کی آواز مکمل ہم تک پہنچ جائے. اگر سنے بھی تو آدھی ادھوری. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اگر آواز آئی بھی تو صاف نہیں آئے گی، آدھی ادھوری آئے گی دور سے اگر کوئی آواز دے رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر علی اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو میں کیا کروں گا؟ ان کو ہوا علیہم عمیا، میں اندھاپن مسلط کر دوں گا ان کے اوپر، ان کی آنکھیں چھن جائیں گی. اور اگر وہ پڑھتے بھی رہیں گے قرآن تو ان کی آواز ویسی ہو جائے گی جیسے دور سے کوئی بلا رہا ہو، صاف سنائی نہیں دے گی. نہ تو یہ قرآن صاف پڑھ پائیں گے، نہ قرآن کی روشنی سے استفادہ کر سکیں گے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا روشنی میں ہوں، مگر یہ روشنی نور علی سے آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، بس یہی بات ختم کر دیا میں نے. اب یاد رکھیے گا میراث اور وارث کی بات ہے جو ہے نا، کل سے آپ اس پر سنیے گا کہ اہل بیت کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، وارث ہیں. اور میں جو بات کروں گا قرآن سے کروں گا، اپنی جیب سے کچھ نہیں کرنے والا ہے. اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ممبر پہ قرآن کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، ٹھیک ہے نا. ممبر بنا ہی اسی لیے ہے. میں ایسے لوگوں سے سخت چڑھتا ہوں کہ جو ممبر کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہیں، کسی سے میری ذاتی دشمنی ہے وہ مشتق ہے، ممبر اہل بیت کے لیے ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اگر اہل بیت کے علاوہ کچھ اور یہاں سے بیان ہو تو ایسے لوگوں کو ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ بڑی مشکلوں سے آیا ہے یہ. اس کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، اس کے لیے سید سجاد نے ہتھ کڑی اور بیڑی پہنی ہے.
اس کے لیے پیغمبر نے غدیر میں اہتمام کیا ہے. ہاں عزیزو، محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور آپ عزا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عزاداری کرنے کی بہترین توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی مشکلات عزاداری میں آ رہی ہیں ان مشکلات کو برطرف کر دے تاکہ ہم بہتر عزاداری کر سکیں. ہاں عزیزو دوستو، آپ رونے لگے نا. مجھے یاد آتا ہے 28 رجب کو قافلہ جب مدینے سے چلا تھا نا، جزاک اللہ، ایسی رونے کا حق ادا کیجئے. اپنی گریے کو، رونے کو دبائیے نہیں. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، آپ کو کوئی تماشا مارنے نہیں آئے گا. تماچے تو سکینہ کو لگے تھے، گوشوارے تو سکینہ کے چھینے گئے تھے. آپ پر کوئی ظلم کرنے نہیں آئے گا. جتنا رو سکتے ہو روئیے. جزاکم ربکم خیر الجزا. سنیے گا، مدینے سے جب قافلہ چلا تھا نا، جب روانہ ہوا تھا مدینے سے قافلہ، اللہ اکبر، قافلہ ابھی راستے میں تھا. 2 محرم کو پہنچا ہے نا قافلہ کربلا میں، ابھی راستے میں تھا. تو جس طرح آج ہم نے چاند دیکھ کر سیاہ لباس پہنا ہے، آپ ذرا سوچے صغرا نے بھی چاند دیکھا ہوگا. جیسے ہی خبر ملی ہوگی صغرا کو چاند ہو گیا، تڑپ گئی ہوگی، ہائے میرے اصغر کی خیر ہو، میرے بھیا علی اکبر کی خیر ہو. اجرکم اللہ. حسین مدینے میں ہیں، روانگی کی، مدینے سے نکلنے کی تیاری ہے. یزید کا خط آیا ہے، دربار میں بلایا گیا. حسین ابن علی گھر میں آئے ہیں. اچھا ایک بات ہے، دیکھیں روایتوں میں علماء نے بھی لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں لوگ، میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کی شادی ہو چکی تھی اور جناب زینب کبریٰ اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر پہ رہتی تھی. مگر ہر روز بہن زینب کا معمول یہ تھا کہ ایک وقت معین تھا، اس وقت زینب اپنے بھائی کے دیدار کے لیے آتی تھی، اپنے بھیا سے ملنے کے لیے آتی تھی زینب. ادھر حسین کے پاس نامہ در آیا ہے کہ دربار میں بلایا گیا ہے، اور وہ وقت ہے کہ جب زینب حسین سے ملنے جاتی ہیں. سنیے گا، زینب نے دیکھا بھیا کچھ پریشان کیفیت میں نظر آتے، کہا بھیا خیر تو ہے؟ کہا زینب دربار میں بلایا گیا. زینب دربار میں بلایا گیا. زینب کبریٰ تڑپ رہی، فوراً کہتی ہے بھیا آپ اور جس دربار میں جائیں گے. کہ بہن جانا تو پڑے گا، دیکھنا ہے معاملات کیا ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، بھیا عباس. سن لیا آپ نے ایسے ہی. کتنا فخر تھا زینب کو اپنے بھائی عباس پر. بھیا عباس کہاں ہو؟ آواز سنی، عباس کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے، شہزادی کے قدموں میں سر رکھ دیا. شہزادی خیر تو ہے؟ مجھے آواز دے رہی. کہا بھیا تم پر بڑا بھروسہ ہے، سنو بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کرو، حسین کو دربار میں بلایا گیا ہے، میرے بھائی کو دربار میں بلایا گیا ہے. اے عباس میں حسین کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں. سن لیا آپ نے، گریا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں نے جب یہ روایت دیکھی نا، ہاتھوں کو جوڑ لیا اور جوڑ کر کہا اے زینب آج تو آپ نے حسین کو عباس کی ضمانت میں دے دیا نا، حفاظت میں دے دیا نا. ارے ذرا کربلا میں آئیے، شیر ترائی پر سو رہا ہے، حسین تیروں پر معلق. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. حسین دربار میں گئے ہیں، کس طرح سے گئے آپ کو بتائیں. عباس کہتے ہیں آقا کیا میں جا سکتا ہوں؟ کہ نہیں عباس مجھے جانے دے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ آ جانا. اندر گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ ولید کا دربار ہے. ولید امام حسین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تختشی ہوا ہے، اور اس نے خط بھیجا ہے کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر لو. ایک مرتبہ میرے مولا نے مشہور جملہ کہا، 2 منٹ روکا ہے آپ کو، آپ بہت رو رہے ہیں ماشاءاللہ، رونا چاہیے اسی طرح. حسین نے ایک جملہ کہا، مثل اللہ یبایع مثلہ، مجھ جیسا اور یزید جیسے کی بیعت کر لے، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، مروان بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے
انہیں جانے نہ دینا, فوراً بیعت لے لو. اگر یہ چلے گئے تو بیعت نہیں کریں گے. بیعتنا سننا تھا. حسین نے مشہور جملہ کہا, یبن الزرقاء, اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے, تجھ میں ہمت ہے کہ حسین کا راستہ روک سکے؟ ابھی آواز حسین کی بلند ہوئی تھی, عباس تلوار لیے ہوئے ایک مرتبہ دربار میں داخل ہو گئے. آقا اجازت دے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو روکا, عباس یہ صبر کا مقام ہے, جنگ کی جگہ نہیں ہے. میں کہوں گا اے آقا حسین, عباس تو آخری وقتوں تک صبر کر کے چلے گئے. اجرکم اللہ. اچھا وہاں سے واپس آئے نا تو حسین نے محضر شہادت تیار کیا. کس کس کا نام ہے اس کے اندر؟ جب محضر شہادت تیار ہو گیا تو عباس کو بلایا امام حسین نے, اور بلانے کے بعد کہتے بھیا عباس جاؤ اور جا کر جن کے نام ہیں انہیں پڑھ کر سنا دو کہ کون کون ساتھ میں جانے والا ہے. اچھا ایک بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو, حسین ابن علی نے تمام مقاتل لکھتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا. بعض روایتوں میں ان کو فاطمہ علیلہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر وہ بیمار رہتی تھیں, اس موقع پر بھی بیمار تھیں, تو لہذا حسین نے محضر شہادت میں یا جانے والوں میں ان کا نام نہیں لکھا. عباس آئے ہیں, سب کو جمع کر کے نام پڑھتے ہیں. سنو سنو کون کون جانے والا ہے, آمادہ ہو جائے. عباس نے علی اکبر کا نام پڑھا, قاسم ابن حسن کا نام پڑھا. اجرکم اللہ. ارے حد تو تب ہو گئی جب عباس نے چھوٹے سے اصغر کا نام پڑھا, بس صغرا تڑپ گئی. اے چچا, ارے مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اچھا سامان سفر تیار ہوا, لیکن ٹھہریے آپ. حسین مظلوم کہتے ہیں بہن زینب سے, بہن زینب ذرا ٹھہرو, میں ذرا نانا کی قبر سے رخصت ہو آؤں, میں ذرا اماں کو رخصت کر لوں. حسین مظلوم نانا کی قبر پر آئے, اور آنے کے بعد جیسے ہی روایت کہتی ہے تعویذ قبر کو دیکھا نا, اپنے آپ کو گرا لیا حسین نے, اور تڑپ کر آواز دیتے نانا خدا حافظ. اے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اے نانا اپنے بچپن کا وعدہ نبھانے حسین جا رہا ہے. اے نانا خدا حافظ. حسین نانا کی قبر سے روتے ہوئے نکلے ہیں. آپ بھی غریب الوطن ہیں نا, اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں نا. ذرا حسین کے دل سے پوچھئے وطن کی محبت کیا ہوتی ہے. مدینے سے جب حسین نکلے ہیں نا, روایت کہتی ہے جب تک مدینہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا, حسین مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہے نانا خدا حافظ, اے مدینے خدا حافظ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین وہاں سے نکلے ہیں, اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ بقی میں آتے ہیں. اماں کی قبر تو امام ہے نا, امام کو تو پتہ ہی ہے. اماں کی قبر پر آئے, جیسے ہی ماں کی قبر دیکھی الٹ کر اپنے آپ کو گراتے ہیں. اے اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اے اماں وہ حسین جا رہا ہے جس کی راتوں کی پیاس سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اے اماں تیرا لاڈلا جا رہا ہے. اے اماں تیری قبر حسین سے چھوٹ رہی ہے. اے اماں رخصت نہ کرو گی. میں نے میرا دل چاہا یہاں پر کہوں, کل بھی میں نے پڑھا تھا کہ میرا دل چاہتا یہاں پر کہوں اے فاطمہ زہرا, اے شہزادی, جب آپ کا آخری وقت تھا اور آپ کا جنازہ تیار تھا, آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا, بندے کفن ٹوٹے تھے, حسین کو اپنے گلے سے لگا کر بہت روئی تھی. اب بھی حسین جا رہا ہے, ہاتھوں کو بلند کیجئے, حسین کو گلے سے لگائیے. اجرکم اللہ. یہاں فہرست بھی تیار ہے, حسین نے رخصتی بھی لے لی ہے. آتے ہیں حسین ابن علی, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب, اے بہن زینب, چلو اب چلنے کی تیاری کرتے ہیں, مگر ہاں اتنا خیال رکھنا صغرا سے زیادہ بات نہ کرنا. ہو سکتا ہے صغرا کسی کا وساطت لے کر میرے پاس آ جائے کہ میں بھی چلنا چاہتی ہوں. یاد رکھو جانے والوں میں صغرا کا نام نہیں ہے. اے بہن زینب ساری عورتوں سے کہو کہ بس صغرا سے خدا حافظ کہے اور نکل آئے. ایک ایک خاتون صغرا کے پاس جاتی ہے, سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. جب سب رخصت ہو لیے نا, آخر میں زینب کبریٰ آئی ہے صغرا کے پاس, خدا حافظ خدا حافظ, اے صغرا خدا حافظ. اب صغرا سے رہا نہ گیا,
دامن تھام لیا، اے پھوپھی اماں جا رہی ہو جاؤ، مگر اتنا تو واضح کر دو مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہی ہو، آخر میرا نام جاننے والوں کی فہرست میں کیوں نہیں ہے؟ زینب سے رہا نہ گیا، صغرا کو لے کر حسین کے پاس آ گئی، اے بھیا، اے صغرا پوچھ رہی ہے کہ اسے لے کے کیوں نہیں جاتے ہو، مگر ٹھہریے گا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا بڑا دردناک تھا، میں چاہتا ہوں اس کو بھی سنا دوں۔ جب سارے لوگ جا رہے تھے نا، سب کے نام ہو گئے، سب نکلنے لگے، تو آخر میں کسی نے آواز دی کہ وہ چھوٹا سا بچہ حسین کا دکھائی نہیں دیتا، کسی نے کہا وہ صغرا کی گود میں ہے، وہ صغرا کی گود میں ہے۔ حسین پر نفس نفیس آگے بڑھے، کہا بیٹی لا اس بچے کو مجھے دے دے، تڑپ کر کہتی ہے بابا اسے لے جا رہے ہو مجھے نہیں لے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ سنیے گا ایک بات، سنیے گا، اصغر صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، سب نے کوشش کی مگر اصغر نہیں چھوڑتے۔ حسین آگے بڑھے، کانوں میں اصغر کے کچھ کہا، ہمک کر اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے اے بابا ارے کچھ نہ تو صحیح مجھے میرے بھیا اصغر کی خبر دیتے رہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر زینب صغرا کو لیے ہوئے حسین کے پاس آئی ہیں، اے بھیا جاننا چاہتی ہے آپ کی بیٹی کہ محضر شہادت میں یا جانے والوں میں اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے صغرا کو گلے سے لگایا، اے بیٹا حسین لے جانا چاہتا ہے، جس فہرست میں علی اکبر کا نام ہو، جس فہرست میں تیری پھوپھی زینب و کلثوم کا نام ہو، تیرا نام ہو سکتا تھا مگر تجھے نہیں لے جا رہا ہوں۔ زینب پوچھتی بھیا وجہ کیا ہے، جاننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین آنکھوں میں اشک لا کر چیخ مار کر رو کر کہتے ہیں بہن زینب ارے ہمیں معلوم ہے ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، ہماری شہادت کے بعد تم سب کو بے مقلا چادر پھرایا جائے گا۔ اے بہن زینب میری یہ بیٹی میری ماں کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا بلوے عام میں ماں کا چہرہ آ جائے، اس لیے صغرا کو نہیں لے جا رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔